فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ان اراد پس جیسے ہی ارادہ کیا ان یبطش بالذی هو عدو لہما پکڑنے کا اس کو جو ان دونوں کا دشمن تھا، قالا تو اس نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اترید کیا آپ ارادہ رکھتے ہو ان تقتلنی کہ مجھے بھی قتل کر دو، کما قتلت نفسا جس طرح آپ نے قتل کیا ایک جان کو، بالامس کل، ان ترید نہیں آپ ارادہ رکھتے الا مگر ان تکونا کہ آپ ہو جاؤ جبارن جابر فی الارض زمین میں، وما ترید اور کیوں نہیں آپ ارادہ رکھتے ان تکونا کہ آپ ہو جائیں من المصلحین اصلاح کرنے والوں میں سے۔ وجاء رجل من الاقصى المدینہ اور آیا ایک آدمی شہر کے دور کنارے سے دوڑتا ہوا، یسعی دوڑتا ہوا، قال اس نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام ان الملا بے شک سردار یأتمرون بکا وہ آپ کے خلاف مشورہ کر رہے ہیں، لیقتلوک تاکہ وہ آپ کو قتل کر دیں، فخرج پس آپ نکل جاؤ، انی بے شک میں لکا آپ کا من الناصحین خیر خواہ ہوں۔ فخرج منها خائفا یترقب پس وہ نکلے ان سے خوف کھاتے ہوئے اور انتظار کر رہے تھے یا پیچھے مڑ کے دیکھ رہے تھے۔ قالا کہنے لگے ربی اے میرے پروردگار نجنی من القوم الظالمین تو مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے۔ ولما توجہ اور جب وہ متوجہ ہوئے تلقا مدین کے راستے کی طرف، قالا تو کہنے لگے عسا جلد ہی ربی میرا رب ان یہدینی سواء السبیل میری رہنمائی کرے گا سیدھے راستے کی طرف۔ اب دوبارہ جب اس نے مدد کے لیے پکارا جناب موسیٰ علیہ السلام کو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ انک لغوی مبین بے شک تو ہی ہے جس میں غلطی ہے اور راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ اس کے واویلا اور اس کے پکارنے کے جس طرح آدمی اپنی بے قصوری کو ظاہر کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام مائل ہو گئے اور دوبارہ اس کی مدد کرنا چاہی اور اس کو چھڑوانا چاہا۔ تو فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما تو جب اس معاملے میں داخل ہونے لگے تو وہ جو ان دونوں کا دشمن تھا وہ کہتا ہے یا موسیٰ ترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس جس طرح ایک بندہ کل مار دیا ہے کہ آج بھی اسی طرح مارنے کا ارادہ ہے۔ وہ ایک بات چل جائے تو پھر بسا اوقات وہ بندہ درست بھی کرنا چاہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ایسے ہے، اس لیے اچھے اور صاف، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے تو اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ بسا اوقات اس کی کمی کوتاہی بھی ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ایسے کر سکتا، سچی بات ہی کر رہا ہوگا، اور بسا اوقات کوئی اس کے مخالف چیز معروف ہو جائے انسان کے بارے میں تو وہ اچھا کام ہی کیوں نہ کر رہا تو کہیں گے نہیں اس سے اچھا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اس لیے اچھائی کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بسر کرنا یہ ایک اچھی گواہیاں ہوتی ہیں انسان کے لیے۔ تو کہنے لگے ان ترید ان تکون الا ان تکون جبارا فی الارض کہ آپ جابر بننا چاہتے ہو، وما ترید ان تکون من المصلحین اصلاح کرنے والوں میں سے کیوں نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی صورتحال ہوتی ہے کہ بسا اوقات انسان اصلاح کرنے والا ہوتا ہے لیکن سمجھنے والا ایسے سمجھتا ہے کہ یہ اصلاح کرنے والا، وہ کچھ اور سمجھ بیٹھتا ہے۔ اس لیے دلوں کے بھید اور ارادے کون جانتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ معاملے کو دیکھ کے یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو کسی معاملے کے اندر پوری طرح سے اس کے بارے میں علم نہیں ہے تو اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک ہے۔ سورہ نور کے اندر پیچھے ہم احکامات پڑھ رہے ہیں، خصوصاً کسی کی عزت کا معاملہ ہے تو اس میں تو آپ بات چیت نہیں کر سکتے حتیٰ کہ جب تک آپ کے پاس چار گواہ نہ ہوں۔ اس طرح سورہ حجرات میں آپ پڑھیں گے تو سنی سنائی باتوں کو ادھر آگے آگے پہنچانا اور اپنے تائیں اس کو کہتے ہیں ظن سو، کسی کے بارے میں برا گمان کر لینا، یہ اس لیے ایسے کر رہا تھا، یہ اس لیے ایسے کر رہا تھا۔ بہت ساری رشتہ داریوں کو ٹوٹنے کا بگاڑ کا سبب یہی ہوتا ہے کہ اپنے تائیں ایک گمان کر لیتے ہیں کہ اس نے ایسے کیا ہوگا، وہ اس لیے اس نے یوں کیا ہوگا، حالانکہ اس کے لیے ہو سکتا ہے وہ خیر خواہی کا کام ہو۔ تو اب یہاں موسیٰ علیہ السلام ظاہر سی بات تھی کہ ان کے درمیان ان کو چھڑوانا چاہتے تھے، تو اس نے کیا سمجھا؟ اس نے یہی سمجھا کہ جس طرح تم نے کل قتل کیا تھا آج بھی یہ کرنا چاہتے ہو اور اب جابر بننا چاہتے ہو تو اصلاح کرنے والے کیوں نہیں ہوتے۔ اور پھر صاحب ذرا ہر موقع پہ یہاں یہ بھی بات فسرین نے لکھی ہے کہ ہر موقع پہ بسا اوقات جواب بندہ صحیح بھی دینا تو کارگر ثابت
نہیں ہوتا. بہت ساری جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں پہ خاموشی اختیار کر لینا اور اپنے اعمال و افعال سے پیچھے ہٹ جانا، یہ بھی ایک بہترین جواب ہوتا ہے. وجاء رجل، اسی دوران وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، شہر کے ایک کنارے سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور کہنے لگا ہے موسیٰ ان الملا یأتمرون بک، جو سردار ہے نا وہ آپ کے خلاف مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں. یعنی انہوں نے دیکھا کہ یہ قبطی تھا، ہم نے یعنی بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھا اور ان کو ہم نے پالا سنبھالا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم ان کو سرداری کے اندر شامل کر لیں یا کوئی اس کو وزیر مشیر بنا لیں تو اس صورت میں کوئی بغاوت کا خدشہ نہ ہو اس سے پہلے کہ اس کو ختم کر دیا جائے. تو یہ مشورے ہو رہے تھے. تو فخرج انی لک من الناصحین، آپ یہاں سے چلے جاؤ، میں آپ کا خیر خواہ ہوں. نبی نبوت سے پہلے بھی غیب نہیں جانتے اور نبوت کے بعد بھی غیب والا یہ معاملہ نہیں تھا. اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی علم ہوتا کہ میرے اس مکہ مارنے سے یہ آدمی فوت ہو جائے گا تو کبھی ایسا نہ ہوتا، یہ نہیں ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے. اور یہاں بھی آ کے بتایا کہ میں آپ کے لیے خیرخواہی کرنا چاہتا ہوں تو آپ نکل. خیرخواہی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجالس امانت ہوتی ہیں. مجلس میں جو بات ہوئی ہے نا، یہ نہیں ہے کہ اس مجلس کو جا کے آؤٹ کر دو، تو یہ خیانت ہوگی جو قیامت کے دن یہ آدمی خیانت کرنے والے لوگوں کے اندر شامل ہوگا. مجلس امانت ہوتی ہے سوائے 3 مجلسوں کے جہاں پہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کا ارادہ کیا جا رہا ہے کہ فلاں کو قتل کرنا ہے، چوری کرنی ہے، ڈکیٹی کرنی ہے کسی کے ساتھ. اس طرح کی جو مجلس میں مشورہ ہو رہا ہے تو اس مشورے کو دوسرے کے ساتھ بتانا یہ ضروری ہے. دوسرا کسی کی عزت نفس پہ حملہ کرنا مقصد ہے، تو ایسی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جنگی چال کے معاملے کے بارے میں ہے، تو اگر مسلمانوں کی جو ہے اس کے خلاف کوئی برا ارادہ کیا جا رہا ہے تو اس کو بتایا جائے گا. وگرنہ المجالس بالامانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجلسیں کیا ہیں؟ امانت کا ہے. تو یہاں کیا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ناحق، ان سے تو غلطی کے ساتھ ہوا تھا. غلطی کے ساتھ جس آدمی سے کوئی قتل ہو جائے تو اس کی سزا قتل نہیں ہے، اس کو قتل شبہ، اس کو کہتے ہیں قتل شبہ. یعنی یہ انسان نے قتل خطا شبہ العمد، اس نے غلطی کے ساتھ ایسے ہوا ہے تو اس کے معاملے میں دیت تو ہو سکتی ہے لیکن قتل اس میں نہیں بنتا تھا. تو انہوں نے جب قتل کا جو ہے وہ کیا تو مشورہ یہی تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. تو پھر خیرخواہی یہ تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ ان کو بتا دیا جاتا کہ آپ کے خلاف یہ مشورہ ہو رہا ہے. فخرج منها خائفا يترقب، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ڈرتے ہوئے پھر پیچھے مڑ کے، جس طرح بندہ دیکھتا ہے کوئی پکڑنے والا یا گرفتار کرنے والا کوئی نہ ہو، تو اسی اعتبار سے وہ جا رہے ہیں اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے مکالمہ بھی کر رہے ہیں. یہ ہے چیز کہ خوشی غمی میں جب انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا تو ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پہ بھروسہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتے ہیں. تو کہنے لگے رب نجنی من القوم الظالمین، اللہ اس ظالم قوم سے مجھے نجات دے دے. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مدین، اور جانتے تھے کہ جو مدین ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اس فرعون کی رسائی یا حکومت وہ ان سے ایک آزاد قوم الگ سے وہ رہنے والے ہیں، تو اس طرف جانے کا ارادہ کیا. تو قال عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سیدھے راستے پہ چلا دے گا جو مدین کی طرف لے جانے والا ہو. یعنی ایک راستہ جانا آنا، یعنی ایک پیغمبروں کی صفات اور اعلیٰ لوگوں کی جو صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی، کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑے سے بڑا معاملہ ہو، اس کا سوال کس کے ساتھ کرنے والے ہیں؟ اللہ کے سامنے وہ اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو رکھنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو ہے وہ بہترین معاملہ فرمانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ گفتگو، یہ باتیں چل رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس راستے پہ نکل آیا ہوں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور مجھے جو ہے وہ سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی کر دے گا. صدق اللہ العظیم.